کھایا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم صلوات سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 ہے قرآن کریم کا، اس کی آیت نمبر 6 کا ہم نے انتخاب کیا کہ بے شک انہی کی زندگی میں لقد کان لکم فیہم، بے شک انہی کی زندگی میں تمہارے لیے اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اسوۃ الحسنہ لمن کان یرجو اللہ، جو بھی اللہ اور آخرت کو نظر میں رکھتا ہو ان کے لیے ان سے بہتر دنیا میں مثال نہیں۔ یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی، لیکن خاص طور سے چہاردہ معصومین علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے۔ اسی مضمون کی اور آیات بھی ہیں اور خود رسول خدا کا نام لے کے بھی اللہ نے فرمایا۔ میں نے ایک تقابل پیش کیا تھا گزشتہ 3 مجالس میں جناب سیدہ سلام علیہ کا، اسی کو آج تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ کل صرف مصائب ہے، خمسے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے، تو ہم نے ترتیب یہی رکھی تھی کہ اس کو بالکل عاشورہ کی طرح سے رکھا جائے۔ برادران نے میرا ساتھ دیا اس پہ، خادمین ابا عبداللہ نے۔ اردو میں ایام فاطمیہ کو پوری دنیا میں متعارف کرانے میں مجھ حقیر کا ایک ادنا سا ہاتھ ہے، کوشش ہے۔ ایران و عراق میں ایام فاطمیہ ہوتے تھے، عشرہ ہوتا تھا، لیکن اردو زبان یا ہندوستان پاکستان کے یا دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ ہمارے مومنین مقیم ہیں ان میں شہادت کی مجلس ہوتی تھی، ایام فاطمیہ کے عنوان سے مجالس نہیں تھی، ہے ذہن میں؟ تو گزشتہ 20 برس میں ہم نے کوشش کی، 1999 میں لندن میں شروع کیا، پھر کرتے کرتے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کے مختلف شہروں میں
یورپ کے شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، افریقہ، اور آج الحمدللہ پروردگار نے یہ توفیق نصیب کی، امام زمانہ نے یہ کرم کیا کہ ہم نے بی بی کے ان ایام کو شروع کیا، اور آج پوری دنیا میں یہ ایام متعارف ہیں، لوگ متوجہ ہیں، اور ہمارے خود بے انتہا دوسرے مسلمان سوال کرتے ہیں بی بی کی شہادت سے متعلق کہ شہیدہ کیوں کہتے ہیں، اور لوگ متوجہ ہیں۔ لیکن ہم اختلافی کوئی بات نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی بات ہو جس سے لوگ دور ہوں، نہیں، اس ہستی کا تذکرہ ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے وحدت کا مرکز ہے، جن پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ جو جناب سیدہ کی فضیلت کو نہ مانتا ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ چلیے گا عزیزان کرام، آواز تھوڑی سی اگر بے شک کم کر دیں، کیونکہ میں ابھی اگر چیخوں گا تو شاید آواز زیادہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ سب لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں نے کل عرض کیا تھا کرونا وائرس کے متعلق کچھ مطالب میں دہراؤں گا نہیں، آگے بڑھوں گا۔ ایکو بے شک بند کر دیے گا، میں کیونکہ تیز بولتا ہوں، ایکو سے مرثیے نوحے کے لیے یا سلام کے لیے بہتر رہتا ہے، میری رفتار تیز ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر ایک بدلتی صورتحال ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا وائرس جس نے دنیا کو ری سیٹ کر دیا ہے۔ نئی اس کے اندر ایک جدت آئے گی، نئی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایک پوری دنیا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نیا دنیا کے اندر نظام آئے۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم کہتا ہے، میں ڈرا نہیں رہا، اس لیے میں نے کہا کہ کل میں نے سخت باتیں کہہ دی تھی، تو آج میں آپ کی تقویت اور حوصلے کے لیے دو جملے کہہ دوں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں اور اللہ کا بھی ایک منصوبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہترین منصوبہ ساز اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن یہ کافر و مشرک نہیں سمجھ سکتے۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ اس کی قدرت کو نہیں مانتا، وہ اس کے علم کو نہیں مانتا، وہ اس کی حیات کو نہیں مانتا۔ لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آکسیجن ہی بند کر دے تو ایک سانس نہیں لے سکتا۔ ایک ایک سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کو کچھ ہستیوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اگر اس کے بندے ان ہستیوں سے محبت کریں تو اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے جو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب پہنچ رہے ہیں ذرا۔ اور سرور کائنات فرما گئے کہ ان اللہ یغضب لغضب، اس حدیث کے بہت سے مضامین سے آئی ہے یہ حدیث، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہو، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو۔ تو سارا نظام پیغمبر نے بتا دیا، اگر رضی اللہ عنہ بننا چاہتے ہو تو فاطمہ کو راضی کر لو۔ میں نے جو بلکہ تین چوتھی سلسلہ کی مجلس ہے، 3 مجالس میں میں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ سے تقابل پیش کیا۔ ہم جناب مریم کی فضیلت کے قائل ہیں، فضائل کے قائل، لیکن جناب سیدہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اور صرف ہم ہی نہیں، علامہ اقبال کے میں نے آپ کے سامنے اشعار بھی پیش کیے تھے کہ وہ بھی قائل ہیں کہ جناب مریم سے افضل ہے جناب سیدہ۔ آج کچھ اور اگر مطالب پیش کرنا چاہوں تو سنیے گا اسی محبت کے ساتھ جیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جناب سیدہ سے متعلق، تو فضیلت اور افضلیت جناب مریم سے جناب سیدہ کی فضیلت میں ایک اور سن لیجیے کہ تمثل لہا بشر، ایک مرتبہ فرشتہ بشر کی شکل میں سامنے آیا، بشر کی، انسان کی شکل میں جناب مریم کے سامنے آیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی افراد میرے ساتھ چلیے گا۔ بشر کی شکل میں فرشتہ آیا جناب مریم کے سامنے، تو جناب مریم لرزنے لگی کہ اعوذ بالرحمن، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تجھ میں تھوڑا سا بھی تقوی ہے نا تو باز آجا، میں پاک دامنا ہوں۔ ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، خبردار قریب نہ آنا۔ اس نے مسکرا کے کہا میں فرشتہ ہوں، میرے احساسات جذبات نہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، میں آپ کو بشارت دینے آیا تھا، اللہ آپ کو ایک بیٹا دینے والا ہے۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ ایک جملہ کہا
کہ کیفل میں کیسے میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی البشر، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. تو وہاں کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، منشا ہے، اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں؟ تو وہاں پہ القاہا الی مریم، تو اللہ نے ایک القاء کیا جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ. اللہ نے بھیج دیے کہ بھی آپ کے ہاں شکل میں ایک بچہ، میں نے اس آدمی اس فرشتے کو بھیجا ہے، یہ بشر کی شکل میں آیا. تو بشر کی شکل میں فرشتہ آیا تھا. آگے نہیں بڑھوں گا، چوتھی مجلس بھی اسی تقابل پہ چل رہی ہے، 10 بھی چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں اس موضوع پہ، اگر چلیے گا حضرات، سارا مجمع ہے میرے ساتھ. تو اب یہاں پہ جناب سیدہ سلام علیہ سے متعلق کہ وہاں پہ فرشتہ آیا بشر کی شکل میں. تو جناب مریم نے فوراً کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ پروردگار پناہ دے، یہ کون ہے؟ میں پاک دامنہ ہوں. توجہ، بشر کی شکل میں فرشتہ آیا، جناب مریم نہیں پہچان سکی ہے یا نہیں ہے. اور ایک اور بی ہے جس کے گھر میں کبھی فرشتے چکی چلائے، کبھی صفائی کرے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آئے، آیات لے کے آئے، سیدہ دیکھے بھی ہر فرشتے کو اس کے نام سے پکارے. کوئی ٹائم دکھاتا رہے گا. توجہ ہے زیادہ گرام ہے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ملائکہ آتے رہے، اور جس شکل میں آئیں، جس روپ میں آئیں، سیدہ پہچانے. اور اگر کوئی آدمی در پہ آنے کے بعد دستک دے، توجہ سے سنیے گا اس جملے کو، بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے آخر تک پہنچانا ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا سکتا. کچھ لوگ مدینے آئے روم سے سوالات لے کے، واقعہ پہنچ گیا، سوالات لے کے آئے، پیغمبر کی جگہ پہ کسی سے سوالات کیے، جواب نہیں دے سکے، تو وہ توہین کر رہے تھے. جناب سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو، اس در پہ لے چلتا ہوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے. جب دروازے پہ آئے نا جناب سلمان ان سب کو لے کے، تو ان میں ایک آدمی ساتھ ساتھ آگے آگے تھا. جناب سلمان نے دروازے پہ دستک دی، لکڑی کا دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے سے کسی بی بی کی آواز آئی، سلمان کام کیا ہے؟ سلمان کام کیا ہے؟ آنے والے نے تعجب سے کہا سلمان بغیر دروازہ کھولے یہ بی بی نام سے پکار رہی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر دیکھے کہ یہ کام کیا ہے، وہ بھی نام لے کے. توجہ ہو، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ بھائی، دروازے کے پیچھے سے کہہ رہے سلمان کام کیا ہے. تو کہا کہ یہ بی بی کچھ اور ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. یہ جناب صرف جناب سلمان کا معاملہ نہیں ہے، جناب جابر آئے، حدیث کے ساتھ جناب جابر نے بغیر واسطے کے جناب سیدہ سے نقل کی ہے. جب وہ بھی آتے تھے کہا بی بی اپنے بابا کی کوئی حدیث بیان کرے، بی بی نے کہا جابر بیٹھ جاؤ دہلیز پہ، ابھی سناتی ہو. انہوں نے نہیں کہا تھا میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہوں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. کبھی جناب ابو ذر ہے، جناب عمار بہت ضعیف العمر در پہ آئے، جناب سیدہ نے کہا عمار جنت تمہاری مشتاق ہے. کہا بی بی بس اسی در کا صدقہ ہے. اب جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام معصوم فرماتے ہیں، خصائص الفاطمیہ میں جملہ موجود ہے، مرحوم کجوری تہرانی نے یہ جملہ لکھا ہے، 2 جلدیں 1400 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں، صرف وہ چیزیں، وہ فضائل جو جناب سیدہ سے مخصوص ہیں. تو گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات، چلیں گے تو میں آگے چلوں گا. تو اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ جناب مریم فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آئے تو نہیں پہچان سکی، سیدہ فرشتہ آئے تو نام لے کے بلائیں، انسان آئے تو نام لے کے بلائیں. کوئی بھی مخلوق کو سیدہ کے سامنے کا، کیونکہ علم ما کانا وما یکون وما ہوا قائم، جو ہو چکا، جو ہو رہا تھا، جو ہونے والا تھا، سارا علم سیدہ کے بعد، جسے کہا جاتا ہے علم غیب. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یا بھائی اسی طرح چلتے رہیے گا.
یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حیدری۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے ساتھ رہیے گا کہ یہ جناب سیدہ ہیں جو علم ما کانا و ما یکون رکھتی ہیں۔ وصیت کے جملے سنیں گے عزیزان گرامی جناب سے؟ یا ابا الحسن، یا علی، میری وصیتیں ہیں۔ اور بی بی نے جب وصیت کی تو کہا کہ وسلم علی ولد الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہیے گا۔ بہت بڑا جملہ بی بی کا، یعنی بی بی دو باتیں بتا رہی ہیں، ایک تو قیامت تک نسل رہے گی، نہیں مجمع، قیامت تک نسل رہے گی، دوسرے نسل میں ایسے رہیں گے جن پہ سلام ہو۔ میری تمام مسلمانوں کو دعوت ہے، میں جانتا ہوں شیعہ سنی مجمع موجود ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کو دعوت ہے، سیدہ کی نسل کو دیکھتے رہیے، زیادہ کہاں ہے؟ جن پہ سیدہ کا سلام ہے وہ سیدہ کے ساتھ ہے یا بات پہنچ رہی ہے؟ سب جملہ تو نہیں، توجہ۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی، بی بی کا علم ان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ بی بی کا علم، اور جنت سے متعلق بی بی نے ایسی ایسی خبریں دی ہیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف علم غیب جو ان کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کر رہا ہوں، یہ اصول کافی میں بھی ہے، حق الیقین میں ہے، بہار میں ہے، بہت سے کتابوں میں موجود ہے توجہ نا میرے ساتھ؟ کہ پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہا مولا یہ اسم اعظم کیا؟ میں نے کسی مقام پہ اس روایت کو پیش کیا تھا، صرف کیونکہ موضوع سے متعلق ہے مجبور ہوں پیش کروں معصوم کی روایت کو۔ اسم اعظم کیا؟ کہا یہ اسم اعظم اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، جس نبی کے پاس ہو اسی اسم اعظم کے ذریعے وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ کہا یہ جو آصف ابن برخیہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لائے تھے، ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا۔ کہ کل 73 اسماء اعظم ہے، یہ کون بتا سکتا؟ میرے تمام مسلمان بھائیوں سے دعوت ہے کہ کوئی اہل بیت کے علاوہ آپ کو یہ باریکیاں بتا سکتا ہے؟ قرآن سمجھا سکتا ہے؟ کہ اسم اعظم 73 ہے، 73 ہیں، کل اسم اعظم 73۔ ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم ضرور تھا۔ کہ جناب نبی عیسیٰ کے پاس جو مردوں کو زندہ کرتے تھے 2 اسم اعظم تھے۔ جناب موسیٰ جنہوں نے فرعون کو شکست دینی تھی صرف 4 اسم اعظم تھے۔ جناب ابراہیم جنہوں نے نمرود کو شکست دینی تھی علیہ السلام سارے انبیاء پہ، کہ ان کے پاس 8 اسم اعظم تھے۔ جناب نوح جنہوں نے سیلاب سے پار لگانا تھا ان کے پاس کل 14 اسم اعظم تھے۔ کہ سب سے زیادہ جناب آدم کے پاس کہ نسل ان سے شروع ہونی تھی، اتنی مخلوقات تھی، انہوں نے مقابلہ کرنا تھا، ان کے پاس کل صرف 25 اسم اعظم تھے۔ کہ مولا آپ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ کہ ہم 4 معصومین کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم ہیں۔ مجمع بولے گا 73 میں سے 72 اسم اعظم ہمارے پاس ہیں۔ کہ اللہ کے پاس 73 کے 73 اسماء اعظم ہیں، 73 کے 73 اس کے پاس، 73 میں سے 72 ہمارے پاس۔ کہ وہ جو ایک اسم اعظم اس نے ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق۔ کہا کہ اس لیے عزیزان گرامی، یہ اسماء اعظم ہے جو اتنے زیادہ ہیں۔ جناب سیدہ کے پاس اتنے اسماء ہیں، اتنے اسم اعظم ہیں۔ اب اگر کوئی در پہ آئے
امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں پوری رات میری ماں دعائیں مانگتی تھی، پروردگارا سلمان کے گھر میں فاقہ تھا، رزق دے دے، ابو ذر کا بچہ بیمار تھا، شفا دے دے، مقداد کے اہلیہ بیوی بیمار ہیں، پروردگارا عمار کے حالات اچھے نہیں، کا ایک ایک کا نام لے کے نہیں پہنچا سکا، ایک ایک، میں تو 4 نام لے کر ایک ایک کا نام لے کے میری والدہ دعا مانگتی تھی۔ جب کسی نے پوچھا، میں واقعہ جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں، کسی نے پوچھا 7ویں امام سے، کہا ایک آدمی نے جب جا رہے ہوں مولا سے ملنے کے لیے تو مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دے، بہت پریشان ہوں۔ اس نے واپس جانے کے بعد کہا مولا ایک آپ کا شیعہ ہے ماننے والا ہے، اس نے اپنا نام کہا کہ مولا سے کہنا دعا کر دے پریشان ہوں۔ مولا نے کہا جب واپس جانا نا تو میری طرف سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہو۔ بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ کامل الزیارات ابن قولوہ کی 1100 سال پرانی کتاب ہے، شیخ صدوق کے استاد ہے، شیخ مفید کے استاد، 7ویں اور 9ویں امام کے قدموں میں دفن ہے۔ وہ اپنی کامل الزیارات میں لکھتے ہیں کہ امام معصوم خصوصاً سید الشہداء اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ آج کروڑوں زائرین ہیں، ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب سیدہ جو اپنے ہر زائر کو، ہر عزادار، یہ نہ سوچئے گا ارے 30 40 50 60 70 ہزار سے زیادہ کا مجمع ہے، مجھے بتایا گیا کہ محرم سے زیادہ اس وقت اجتماع موجود ہے، کوئی گلی کوچہ خالی نہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے میں تو بہت دور بیٹھا تھا، پتہ نہیں بی بی کی نظر کرم مجھ پہ آئی یا نہیں آئی۔ وہ جو آ نہیں نہ پا رہے بیماری کی وجہ سے، بی بی انہیں بھی جانتی ہے کون بیمار تھا۔ ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، کون کتنی زحمتیں اٹھا کے آئے۔ عزیزان گرامی، یہ بی بی کا علم آپ کو افضل قرار دیتا ہے۔ میں نے 10-12 سے زیادہ دلیلیں دی ہیں، چند اور دلیلیں دینا چاہتا ہوں بی بی کی افضلیت پہ، اگر سننا چاہیں گے۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون، میں نے آج آرام آرام سے چاہا کہ میں پیش کروں گا کچھ مطالب کہ یہ خاتون جنت کا مقام کیا ہے، کہ جنہوں نے اتنے مقامات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص کیا۔ کبھی کسی مقام پہ کوئی نہ آیت ملے گی، نہ روایت، نہ حدیث کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے آسمان خلق کیے، لیکن ایسی کثرت سے روایات ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان سیدہ کی خاطر خلق کیے ہیں، کہ محمد و آل محمد کے لیے بنایا گیا۔ میں نے پہلے دن روایتیں پیش کیا تھا۔ مقام و فضیلت جناب سیدہ کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور حدیث سن لیجئے کہ یہ سرور کائنات کی حدیث جناب سیدہ سے متعلق کہ دنیا میں 4 افضل ترین خواتین ہیں۔ خصال میں بھی ہے، شیخ صدوق نے لکھی ہے، شیعہ سنی علماء نے ظاہراً، اہل سنت برادران نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ہماری تمام کتابوں میں بی بی کی فضیلت پہ یہ حدیث مل جائے گی۔ دنیا میں 4 کامل ترین خواتین ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، اور پھر آخر میں حضرت سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے سب کے نام لیے اور کہا فاطمہ بنت محمد۔ آخر میں پیغمبر نے کہا کہ اور میری بیٹی فاطمہ، اور پھر کہا وآخرہن افضلہن، اور ان میں جو چوتھی ہے وہ ان 4 میں افضل ہے۔ عزیزان گرامی، جو مثالی کردار ہے، 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، 12 امام بھیجے جو دنیا کے سامنے مثالی کردار پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت میری سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ نے مثالی کردار کے لیے، ہے توجہ میرے ساتھ مجمع کی، مثالی کردار جو اللہ نے دنیا میں بھیجے 1,24,000 انبیاء، ائمہ، مردوں کے لیے بے انتہا مثالیں موجود تھی، مثالی کردار تھے۔ اب خواتین کے لیے ایک مثالی کردار چاہیے تھا، تو اللہ نے جناب مریم کو بھیج دیا تھا۔ وہ مثالی بیٹی تھیں، توجہ ہو، مثالی ماں تھی، لیکن باقی رشتے کامل نہیں تھے، تو اللہ نے کہا ایک بی بی بھیج چکا، اب ایک ایسی بی بی بھیجوں گا جو ان کے لیے بھی مثال ہو، جسے مریم بھی سلام کرے۔ تو اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کو بھیجا، مثالی بیٹی، مثالی ماں۔ اچھا، زوجیت سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے خاتون کی زندگی میں، یہ آپ حضرات سے مجھے پورا یقین تھا داد نہیں ملے گی، اس مسئلے پہ نہیں داد مل سکتی تھی، مردوں سے کہاں اس مسئلے پہ، کیونکہ سب زیادہ برداشت مردوں ہی کو کرنا پڑتا ہے خاتون کو۔
عزیزان گرامی، مثالی بیٹی، بیٹیوں کا باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں کو جتنی اولاد سے محبت ہوتی کسی کو نہیں ہوتی، تو جناب سیدہ مثالی بیٹی، مثالی ماں، رسول خدا کی بیٹی، جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مثالی بیٹی کیسے؟ مجمع کی توجہ ہو، ایسی بیٹی کہ رسول خدا فرماتے ہیں ہِیَ ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں، اس سے بڑا جملہ نہیں آ سکتا، کہ سرور کائنات طائف گئے تبلیغ کے لیے، واپس آئے تو فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھا، لیکن پورے راستے بس ایک ہی بات سوچ رہے میری بیٹی کیا کہے گی، کوئی میرے بابا کا چاہنے والا نہیں۔ گھر پہنچے تو دیکھا دروازے کے پیچھے ایک 6 برس کی بچی، جیسے ہی دیکھا تو یہ نہیں کہا بابا کس نے پتھر مارے، فوراً کہا بابا جان لگتا ہے بہت تھکے ہارے آئے ہیں، آئیے میں آپ کے ہاتھ منہ دھلائے دیتی ہوں۔ بی بی پانی لے کے آئے، پیغمبر نے چہرہ دھویا، جناب سیدہ کی پیشانی کو دیکھا، کہا انتی ام، یہاں پہ اس مقام پہ کہا آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ اور پھر جملہ فرماتے ہیں کہ میں سارے دن کی تبلیغ کے بعد جب تھک ہار کے گھر پہنچتا ہوں، ایک مرتبہ سیدہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، توجہ، بیٹی ہے بیٹا نہیں، ان کی پیشانی کو دیکھ کے کیسے آپ کی طاقت واپس آ جاتی ہے؟ یہ گھر میں رہیں گی، پردہ دار ہیں، 6-7 برس کی ہے، تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر جواب دیں گے نہیں، جب سیدہ کی پیشانی دیکھتا ہوں نا مجھے 11 اماموں کا نور نظر آتا، کوئی نور چیخ چیخ کے کہتا ہے نانا آپ دین پہنچا جائیں ہم بچانے آ رہے ہیں۔ سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین سلوات۔ توجہ ہے زیادہ نہیں گرامی؟ اب مثالی توجہ ہو میرے ساتھ، میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یقین مانیے کہ مجھے اپنی کیفیت کا پتہ ہے، اور آپ حضرات جس طرح سے دعاؤں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور دعا کروائی بھی گئی ہے، مجھے آج شب شہادت ہے کیونکہ کل روز شہادت ہے، میں اس لیے بہت زیادہ مختلف انداز سے کوشش کر رہا ہوں اور میری حالت کا مجھے اندازہ، مثالی بیٹی ہیں جناب سیدہ، وہ بھی رسول خدا جیسے باپ کی، کہ رسول خدا بتائیں کہ یہ ہے ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے، مثالی ماں ہیں امام حسن حسین جناب زینب و ام کلثوم کی، زوجیت سب سے مشکل مرحلہ، اور وہ علی جن کا بے انتہا دنیا کے اندر دشمن، اس زمانے کے اندر بے انتہا مسائل، لیکن جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی سیدہ کو بھلا نہیں سکتا، اتنے مسائل کے اندر سیدہ نے پوری زندگی ایک شکوہ نہیں کیا، اتنے مسائل عزیزان گرامی، کہ جناب امیر جیسا سخی خیبر فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، میں نے جملہ شاید پیش کیا تھا، سب کچھ راہ خدا میں دے کے آ گئے، کچھ گھر نہیں لے کے آئے، نہ سونا نہ چاندی نہ جواہرات نہ درہم نہ دینار نہ کپڑے، مدینے کے ہر گھر میں سونا، سب جگہ نئے کپڑے، بچے امام حسن حسین سے کہتے ہیں ہم نے نئی پوشاک پہنی ہے، آپ کے بابا علی نے خیبر فتح کیا، امام حسن حسین گھر آتے ہیں، مادر گرامی مدینے کے ہر گھر میں خواتین نے نیا لباس پہنا، بچوں نے نئے کپڑے پہنے، نہ آپ نے نیا لباس پہنا نہ ہم نے، جناب سیدہ نے کہا میرے شہزادوں انتظار کرو آپ کے بابا بھی آتے ہوں گے، مولا کائنات گھر تشریف لائے، سب صحن میں کھڑے ہیں، کہا ہمارے لیے کیا لائے؟ مولا نے سر جھکا دیا، کہ سیدہ لایا بہت کچھ تھا، لیکن جب مدینے پہنچا فقراء نے ہاتھ پھیلا دیے، میں سب کچھ راہ خدا میں دے آیا، اگر مولا ایسے ہے نا
تو پھر سیدہ بھی ایسی ہے. جناب سیدہ نے مسکرا کے کہا اے ابوالحسن مجھے ناز ہے میں آپ کی زوجہ، اگر آپ وہ ساری دولت گھر لے آتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ سب دے آئے. یار بس میں بے شک اب وقت نہیں ہے، میں بہت تیز سے چلتا رہوں گا. یار توجہ ہے میرے ساتھ. تھوڑا سا باندھ دینا شکریہ. چلے آپ نے تبلیغی جملوں پہ نعرہ لگا دیا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا عزیزان گرامی. عزیزان گرامی جناب سیدہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تقابل مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. مثالی بیٹی ہے، مثالی ماں، مثالی زوجہ، کائنات میں ساری خواتین کے لیے مثال ہے. جناب مریم کے ہاں یہ معاملہ نہیں تھا. اب جناب سیدہ کے 3 بھائی جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے. تو بی بی بہترین مثالی بہن تھی لیکن ثابت نہیں کر سکی کیونکہ بھائیوں کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے ایک ایسی بیٹی کی تربیت کی جن کا نام ہے زینب کہ اگر میں مثالی بہن ہونا ثابت کرتی تو کیسے، اسی لیے جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا. ساڑھے 10 منٹ ماشاء اللہ. میں کسی لائق نہیں ہوں، یہ جناب سیدہ سلام علیہ جس سے چاہے کام لے سکتی ہیں. بس بھئی مجھے میں تعریف سننے کے بعد، ہمارے ایک استاد کہتے تھے تعریف کو دماغ میں جگہ نہ دو، برائی کو دل میں جگہ نہ دو. کوئی برائی کرے دل میں جگہ دو گے تو دل ٹوٹ جائے گا، کام نہیں کرو گے. تعریف کرے دماغ میں جگہ دو گے تو تکبر میں مبتلا ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی اب مثالی کردار ہے. 2 ہستیوں پہ تاریخ میں 2 معصومین پہ تہمت لگائی گئی کردار کے حوالے سے. توجہ ہے میرے ساتھ. تاریخ میں 2 ایسی ہستیاں معصومین میں، ایک جناب یوسف، نبی یوسف علیہ السلام کہ زلیخا نے تہمت لگائی، کردار اپنا صحیح نہیں تھا لیکن جناب یوسف سے نبی تھے، معصوم تھے. توجہ، تہمت لگی، اللہ نے گواہی دی کہ نہیں یہ پاک ہے. دوسری جناب مریم پہ بیٹا کہاں سے لے کے آئے، توجہ ہو کہ بیٹا کہاں سے لے کے آئے، اللہ نے کہا نہیں یہ پاک ہے، قیامت تک میں گواہی دوں گا. آج تک لوگ سوالات کرتے ہیں، روز قیامت امام معصوم فرماتے ہیں تمام خوبصورت مردوں کے سامنے اللہ جناب یوسف کو لے کے آئیں گے، بتاؤ تم خوبصورت ہو یا میرا یوسف. مجمع پہنچ گیا کہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میرا یوسف. سب کہیں گے پروردگارہ تیرا یوسف زیادہ خوبصورت. تو اللہ کہے گا یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، تم نے کیوں نہیں پاک دامن رکھا. دنیا کی تمام خوبصورت خواتین کے سامنے اللہ جناب مریم کو لے کے آئے گا، سوال کرے گا بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا میری مریم. ساری خواتین کہیں گی مریم زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کہے گا مریم نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا.
تم نے کیوں پاک دامن نہیں رکھا؟ تو مثالیں موجود ہے تاریخ کے اندر. مجھے چند ایک پیغامات دینے تھے، میں نے سارے پیغامات پہنچائے. ایک اور پیغام سن لیجئے. تو اب جناب خاتون جنت نے یہ پیغام دیا ہے جو کردار کے حوالے سے کہ تربیت ایسی ایسی ہستیوں کی ہے کہ آسمان معرفت کے سب سے بڑے ستارے خاتون جنت کے گھر سے ہیں. جملہ نہیں پہنچا سکا. جس بی بی کے گھر میں آنے والی ایک ادنا سی کنیز جو حبشہ کی رہنے والی تھی، ادنا تھی، جب کنیز بن گئی تو ادنا نہیں رہی، پھر فضہ بن گئی. توجہ ہو کہ جناب سیدہ نے جب انہیں اپنی کنیز بنا لیا، مان لیا ہاں یہ میری کنیز ہے، تو اب سیدہ کے بچے بھی کنیز نہیں کہتے، ماں کہتے ہیں. اور ان کی دعا مستجاب ہے. قرآن میں کلام کرتی ہیں کہ حضرت ایک مسلک کے نام سے ان کی ایک خاتون اہل سنت کے راوی ہیں. القطرہ سید احمد مستنبط، احمد مستنبط کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، بس آخری روایت، اس کے بعد اور تفصیل نہیں پیش کروں گا. اگر یہ بھی روایت سننا چاہیں تو میں نے آج بالکل ماحول مختلف انداز سے کوشش کی ہے کہ میں تو کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب مدینے سے چلے مکے کی طرف. راستے میں پانی ختم ہو گیا، سب پیاسے تھے. ایک اونٹنی پہ بوڑھی خاتون سوار تھی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا تو نے اگر پیاسا ہی رکھنا تھا تو مدینے میں رہنے دیتا، تیرے حج کے لیے جا رہے ہیں. کہ سارے حاجی کہنے لگے یہ کون ہے جو اللہ سے لڑ رہی ہے؟ کہ پروردگارا پیاسا رکھنا تھا مدینے میں رکھتا، اب مجھے فوراً پانی بھیج. تو کہا سب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک دلو، ایک ظرف آب نازل ہوا، خود بھی پانی پیا، سب کو پانی پلایا. اہل سنت کے راوی بہت بڑے محدث کہتے ہیں جب مکے پہنچے میں نے دیکھا بوڑھی خاتون کچھ اپنے بیٹوں کے ساتھ طواف کر رہی ہیں. میں نے کہا بیٹوں سے یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت فضہ کی نواسی ہے. کہا میں بات کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں. کہا اماں یہ بات کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے. تو ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے جو پانی مانگا تھا پانی آیا کیسے؟ کہا میں نے اپنی نانی کی خدمت کا واسطہ دیا تھا. پروردگارہ تیری فاطمہ کی خادمہ تھی میری نانی. عزیزان گرامی، آج دنیا میں سیدہ سے وابستگی ہی نجات کا وسیلہ ہے. جن جن کے ایمان محفوظ رہیں گے بس وہی شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے. اور سخت ادوار ہی میں امتحان ہوتا ہے ایمان کا. یہ ادوار بیماریوں کے، پریشانیوں کے، وباؤں کے دنیا بھر میں، پاکستان میں اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ دنیا میں حالات ہیں. میں آج تفصیل سے، کیونکہ شب شہادت ہے، کل صرف مصائب ہیں، کل بھی تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن آج شب شہادت ہے. دنیا بھر میں اہتمام کیا جا رہا ہے. دنیا میں جتنا 5 ہستیاں روئی ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا. مرحوم مقدس زنجانی نے اس بات کو لکھا ہے. میں نے پہلا جملہ کہا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ تفصیل سے سن لیجیے گا مسائل. میں نے 2-3 دن کوشش کی مختصر رکھوں. 5 جتنا ہستیاں رو گئی ہیں کوئی نہیں رو سکتا. پہلے جناب آدم علیہ السلام، نبی آدم جب جنت سے زمین پہ بھیجے گئے بہت روئے.
لیکن جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، تو جناب آدم اپنے باقی بچوں کو بتاتے نہیں تھے مجھے بیٹا کتنا یاد آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اولاد کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے بہت شدید رکھی، تو جناب آدم بہت اپنے بیٹے کو تلاش کرتے، تڑپتے، میرا حابیل کہاں ہے۔ ایک مرتبہ کہیں باہر کسی باغ میں سو رہے تھے کہ خواب میں دیکھا حضرت حابیل آئے ہیں، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، کیونکہ جب وہ سو رہے تھے نا، اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کے سو رہے تھے، تو قابیل نے بھائی نے سر پہ پتھر مارا تھا، اسی میں ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو دیکھا سر سے خون بہہ رہا، اور بیٹا کہتا ہے بابا مجھے صحیح طرح سے دفنایا نہیں گیا ہے، بابا مجھے دفنا دیجئے۔ اٹھے تو بہت زیادہ رونے لگے، اونچی اتنا روئے جناب آدم کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے آدم اللہ کہتا ہے میں آپ کو آپ کے بیٹے کی قبر تک پہنچا دوں، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ سمجھ گئے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ باپ کے لیے بیٹے کی شہادت کے برداشت کرنا آسان نہیں ہے، کسی حسین کا دل چاہیے۔ چلے جناب آدم، جناب جبرائیل نے اشارہ کیا پتھروں کے نیچے آپ کے بیٹے کا لاشا ہے۔ قابیل نے جسم پہ پتھر رکھ دیے تھے، تو وہ پتھر ہٹانے لگے۔ جب پتھر ہٹا رہے تھے نا جناب آدم علیہ السلام، تو پتھر ہٹاتے ہٹاتے سرہانے کی طرف سے پتھر ہٹا رہے تھے، ہاتھ پہ جناب آدم کا، جناب حابیل کے ہاتھ پہ ہاتھ گیا۔ جیسے ہی ہاتھ دیکھا نا بیٹے کا زخمی ہے، تو ہاتھ پکڑنے کے بعد جناب آدم تڑپنے لگے، کہا پروردگارا بیٹے کے لاشے کو ہاتھ لگانا برداشت نہیں ہو رہا، ہاتھ لگایا تھا ہاتھ پہ، برداشت نہیں کر سکے۔ میدان کربلا میں باپ نے کلیجے سے برچھی نکالی تھی، اجرکم اللہ۔ چلیے گا میں آج تفصیل سے پڑھوں گا، بہت کوئی بھی بخل نہ کرے رونے میں۔ تو ایک مرتبہ جناب آدم نے اپنے بیٹے کو دفنایا، جب بہت زیادہ رو رہے تھے نا جناب آدم، بہت تڑپ رہے تھے، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے آدم اللہ کہتا ہے اپنے بیٹے پہ مت روئیے، ایک آخری نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد، ان کا ایک نواسہ ہوگا نام حسین ہوگا، اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا نام علی اکبر ہوگا، وہ حسین اور ان کا بیٹا علی اکبر کربلا میں مارے جائیں گے۔ اے آدم اللہ کہتا ہے حسین پہ اور علی اکبر پہ کریا کیجئے۔ اب جناب جبرائیل کچھ دیر کے لیے رکے، کہا اے جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں ہے جس کا جنت کے دروازے پہ نام لکھا تھا؟ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے۔ کہا جبرائیل جب میں نام پڑھتا تھا نا محمد تو خوشی محسوس کرتا تھا علی، لیکن جب بھی حسین کے نام پہ آتا تھا آنسو آ جاتے تھے۔ کہا اے آدم میدان کربلا میں بھوکا پیاسا انہیں ذبح کیا جائے گا، ان کے انصار و آبان مارے جائیں گے، بیٹے بھائی مارے جائیں گے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں آرام آرام سے چلوں گا۔ کہا اے آدم حسین پہ علی اکبر پہ گریہ کیجیے۔ پہلے رونے والے سب سے زیادہ جو 5 رونے والے ان میں جناب آدم، دوسرے جناب یعقوب، جناب یوسف کی جدائی میں 40 برس روتے رہے۔ یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں، بس یوسف کو تلاش کرتی رہتی آنکھیں، رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دیں۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ تو مولا نے فرمایا تھا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، مارا نہیں گیا تھا، یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی۔ اے منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، تم کہتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ تو ایک مرتبہ حضرت منہال نے کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا نے کہا ہاں منہال آپ بھی صحیح کہتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا،
شرابی کے دربار میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم اللہ۔ تو جناب یعقوب نے جناب یوسف پہ بہت گریہ کیا۔ بس بھائی تیزی سے چل رہا۔ جناب یعقوب سب سے زیادہ رونے والوں میں روتے رہے۔ تیسرے سب سے زیادہ رونے والے کون؟ جناب یوسف۔ 21 برس، 7 برس، یہ بنا پر روایت 21 برس زندان میں رہے جناب یوسف۔ زندان میں بہت روتے تھے، پروردگارہ یہ زندان بہت سخت ہے، میری طرف دیکھیے گا، پروردگارہ یہ زندان بہت سخت ہے، پروردگارہ مجھے رہائی دے دے، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے جناب یوسف، آپ زندان میں اکیلے تھے، ایک اور امام پھوپھیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ زندان میں تھے۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کوئی زندان میں گلے میں طوق ہو، ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، چھوٹی سی بہن کو قبر میں اتار رہا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ رونے والے 5، 3 میں نے پیش کر دیے، ایک بیچ میں شخصیت کو چھوڑ کے 5ویں شخصیت سن لیجئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا سجاد، بنا پر روایت 35 برس گریہ کیا، بنا پر روایت 40 برس گریہ کیا۔ امام کا چاہنے والا کہتا ہے میں گھر گیا، دستک دی، ایک خادم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے امام سجاد سے ملنا ہے۔ کہا وہ اپنے باغ گئے ہیں سیر کے لیے۔ کہا میں بہت خوش ہوا، مولا سیر کے لیے چلے گئے، کربلا کے بعد کبھی سیر نہیں کرتے تھے۔ کہا میں بہت خوشی خوشی مولا کے پاس باغ میں آیا، دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے، ہائے میرا بھائی علی اکبر مارا گیا، ہائے میرے چچا کے بازو قلم۔ کہ مولا سیر کرنے آئے تھے یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جب بھی بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ ایک جملے کے لیے سب کو زحمت دوں گا، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا میری طرف۔ امام کا خادم کہتا ہے جب بھی وضو کے لیے پانی لے کے جاتا تھا نا مولا کے لیے، جیسے پانی سامنے رکھتا اتنی مرتبہ مجھے پانی بدلنا پڑتا تھا۔ کہ کیوں پانی بدلتے تھے؟ کہ مولا پانی دیکھتے کہتے واہ بتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ کہ کہتے جاتے اتنا روتے کہ مولا کے سارے آنسو پانی میں۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ پانی مضاف ہو جاتا، پانی پانی نہیں رہتا تھا۔ کہ مولا کا پانی بدل دو، پھر پانی لاتے کہ یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا۔ بس بھائی سن لیجیے، اب روایت پیش کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ میں نے کہا 5 سب سے زیادہ رونے والی ہستیاں، شب شہادت ہے، پہنچ تو گئے ہوں گے آپ، جانتے ہیں 5ویں ہستی کون ہے سب سے زیادہ رونے والوں میں؟ ایک بی بی ہے، نام فاطمہ ہے، ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، شب شہادت ہے بی بی کی۔ آج ہر امام کو پرسہ دینا، آج رسول خدا کو پرسہ دینا۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے۔ بس بھائی کیوں؟ مولا وہاں پہ رونے والوں میں کسی کی مدت 40 برس، کوئی 35 برس، کوئی 21 برس، کوئی 7 برس۔ جناب سیدہ رسول خدا کے بعد یا 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن، تو سب سے زیادہ رونے والوں میں کیسے؟ کہ یہاں مدت کو نہ دیکھ، یہاں شدت کو دیکھ۔ بی بی اتنی شدت سے روتی تھی کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں جملہ پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ سلام علیہ کے گریہ کا کہ کس طرح سے رویا کرتی تھی۔ یہاں تک روایات کے اندر ہے کہ بی بی انصار کے گھر گھر جاتی جناب امیر کے ساتھ، امام حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ انصار بھول گئے میرے بابا نے غدیر میں کیا کہا تھا، کیوں علی کا ساتھ نہیں دیتے؟ لوگ رو کے کہتے بی بی ہم کل صبح آ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے،
یا ابل حسن انہیں بتا دے کس مسجد میں آنا ہے. مولا کہتے اس مسجد میں آ جانا, فجر پہ انتظار کروں گا. بی بی انتظار کرتی رہتی, پوچھتی ابل حسن کتنے لوگ آئے تھے؟ مولا سر جھکا لیتے, کہا نہیں مجھے صاف صاف بتائیے کتنے لوگ آئے تھے. مولا کہتے میں تنہا نماز پڑھ کے آ گیا ہوں. سیدہ کوئی نہیں آیا, میں تنہا نماز پڑھ کے آیا ہوں. پھر بھی رات میں جاتی. میری طرف دیکھیں کہ جملہ پیش کر رہا ہوں, کوئی ایسی آنکھ نہ جو آج گریہ نہ کرے. مدینے کے گھر گھر میں باتیں ہونے لگی. رسول کی بیٹی ہر رات انصار کے گھر پہ جاتی ہے. جب تاریکی ہوتی ہے, ساتھ میں ابل حسن ہوتے ہیں, حسن حسین ساتھ ہوتے ہیں. لوگ گھروں کے دروازوں سے دیکھنے لگے. ایک آدمی نے کہا وہ سیدہ ہے, دوسرے نے کہا نہیں وہ سیدہ نہیں ہے. کہا کیسے سیدہ نہیں ہے, ساتھ علی ہے حسن حسین ہے. کہا نہیں یہ سیدہ نہیں ہے. کہا کیوں سیدہ نہیں ہے؟ کہا سیدہ 18 برس کی ہے, اس بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا ہے, اس بی بی سے چلا نہیں جا رہا, یہ کوئی 80 برس کی ضعیفہ لگتی ہے. ابھی بھی نہیں روئیں گے, آج رات کوئی بخل نہ کرے. یہ 80 برس کی لگتی ہے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, میں نے گزشتہ برس بھی پیش کیا تھا مصائب کا یہ جملہ. بہت بڑے ایران کے خطیب اس وقت بہت بیمار ہیں. مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی. اپنی اپنی سب دعاؤں کو ذہن میں لائیے گا مریضوں کی شفا کے لیے. بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے خطیب. وہ کہتے ہیں میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا ایام فاطمیہ کی, میں نے بی بی کے مصائب پڑھے, مصائب ختم ہو گئے, مجلس ختم ہو گئی, ماتم ہو رہا تھا. پھر بھی دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایک آدمی کے کونے میں بیٹھے رونے کی آوازیں آ رہی. دسترخوان بچھا دیا گیا, پھر بھی وہ رو رہا ہے. تبرک ختم ہو گیا, پھر بھی وہ رو رہا ہے. میں اٹھا, پاس گیا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہے ہو؟ مصائب کے کون سے جملے نے اتنا رلا دیا؟ کہ ایک مرتبہ اس نے رو کے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آپ نے کہا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہا آغا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا, ہڈی ٹوٹ جائے تو جب بھی ہڈی کو ہلاؤ تو درد ہوتا ہے, جب تک ٹھیک نہ ہو جائے ہلانے سے ہڈی کے درد ہوتا ہے. لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو ہر سانس پہ درد ہوتا ہے. سانس لینے پہ محسوس ہوتا ہے میری پسلیاں صحیح نہیں ہیں. میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا. 3 مہینے بی بی نے انہی پسلیوں میں نہ مولا کو بتایا نہ بیٹوں کو بتایا. فضا سے کہتی رہتی مجھے سہارا دے کے بٹھا دو. یہاں ایک جوان بے ہوش ہو رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. امام حسن مجتبی مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. سخت روایت ہے, مجھے معاف کر دیجئے گا, اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کر دیجئے گا. سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے. مولا حسن گزر رہے تھے, کچھ چاہنے والے ساتھ تھے. ایک مرتبہ دیکھا مولا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا. مولا نے دیوار کا رخ کیا, کہا مولا کیا بات ہے؟ کہ پہلے انہیں گزرنے تو پھر جاؤں گا. جب وہ گزر گئے نا, کہا مولا کیا بات ہے؟ کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ہمارے دروازے پہ آگ لائے تھے. جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا. کہ مولا کیوں؟ کہ مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی ہے. کہ مجھے ماں بہت یاد آتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے میدان میں اتنے کے لیے کیا آواز بلند ہے. ایک سوال کروں, آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا, دیکھا تو کچھ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا مولا علی پھر پوری زندگی بھلا نہیں سکے, کیونکہ انہوں نے وہ دونوں زخم دیکھے تھے.
آخری جملہ سن لیجیے، اب اور نہیں پڑھوں گا، میں چاہ رہا تھا پڑھوں آج تفصیل سے۔ حضرت عباس کون؟ مولا علی کے رسول خدا کے چچا، سوال کیا یا علی کیا بات ہے جب آپ سیدہ کی بات کرتے ہیں تو زخموں کا تذکرہ کرتے ہیں، کون سا زخم کا؟ دو زخم چچا، دو زخم ایسے تھے، ایک پہلو پہ زخم تھا، دوسرا بازو پہ نشان تھا۔ اجرکم اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی دعا کے چند جملے پیش کروں گا، شب شہادت ہے، کہہ دوں یہ جملے یا سنیں گے، برداشت کریں گے؟ میری طرف دیکھیے گا، کل تفصیلی پڑھوں گا بی بی کے سارے مسائل۔ بہت بڑے واعظ ذاکر مسائل پڑھنے والے کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں امام حسن کو دیکھا، مولا حسن نے کہا کیا بات ہے، تو میرے سخت ترین مسائل کیوں نہیں سناتا میرے رونے والوں کو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں آپ کے سخت ترین مسائل سناتا ہوں آپ کے رونے والوں کو؟ مولا نے کہا نہیں، کہا مولا میں سب کو بتاتا ہوں، ایک امام ہے جن کا جنازہ گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا۔ مولا نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، ایک امام ہے جن کی بیوی نے زہر دیا تھا۔ مولا نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، جب جنازہ واپس آیا تھا نا لاشیں میں تیر تھے۔ مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کیا ہے، مجھے بتا دیجئے میں آپ کے رونے والوں کو سنا دوں گا۔ تو وہ بہت بڑے عالم دین وہ کہتے ہیں کہ مولا نے خواب میں مجھ سے کہا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی میں دروازہ تھا، دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا تھا۔ میرا بھائی برداشت نہیں کر پا رہا، وہاں ایک اور میرا بچہ میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے، نہ جانے کتنے لوگ گر گئے ہیں۔ ان خطیب نے کہا مولا یہ تو آپ کی ماں کے مصائب ہیں، اس میں آپ کا مصائب کیا ہے؟ کہ میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا نا تو میں دیکھ رہا تھا میری ماں نے دروازے پہ ہاتھ رکھے، آواز فضا۔ پروردگارا خاتون جنت کے مصائب کا واسطہ ہمیں زندگی میں بار بار ان کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جتنے رونے والے ہیں میرے بھائی میرے بزرگ میرے بچے میری بہنیں، پروردگارہ ان سب کے آنسوؤں کو ایک مرتبہ ہے صاحب زمان ذرا نظر کرم کر دیں۔ مولا آپ کو بڑی محبت ہے نا اپنی دادی سے، پروردگارہ ہمارے سلام ہوں اس بی بی کی عظمتوں پہ جنہوں نے اتنے مصائب دیکھے۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، خادمین عبداللہ، سننے والے علماء مؤمنین ذاکرین، پڑھنے والے دیکھنے والے سننے والے، پروردگارہ جہاں جہاں جس نے جیسے بھی حصہ لیا ان مجالس میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ واسطہ جناب خاتون جنت کا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔
پروردگارہ کشمیر میں جہاں جہاں دنیا بھر میں حالات خراب ہے سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.